السلام علیکم دوستوں، آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ اسم کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ اسم کیا ہے آپ کا، اور اسم کی وہ 4 کریکٹرسٹکس جو آپ کو اگر پتہ ہوں تو آپ عربی میں کسی بھی اسم کو سمجھ سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ایک سنٹینس کس طرح بنتا ہے عربک میں، اور سنٹینس کی جو 3 ڈیفرنٹ ٹائپس تھیں اس میں تھا اسم، آپ کا اس میں حرف تھا اور آپ کا اس میں فعل تھا۔ اب ہم اس میں سے اسم کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اسم جس کو ہم انگلش لینگویج میں ناؤن بھی کہتے ہیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا نام۔ اب اس میں نام میں مختلف جو بڑی کیٹیگریز اسم کی آتی ہیں جو عربک میں آئیں گی آپ کی، ان میں ہے شخص کا نام، یعنی جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں زید، کسی چیز کا نام مثلا قلم، کسی جگہ کا نام مثلا مسجد یا مدرسہ، کسی بھی صفت کا نام مثلا صالح یا نیک، کسی بھی کام کا نام، ہر کام کا ایک نام ہوتا ہے، جس طرح فار ایگزامپل آپ مارنے کو آپ عربک میں کہیں گے ضرب، یعنی اس نے ضرب لگائی، جس کو اب اردو میں بھی یہ لفظ موجود۔ اب اگر کوئی بھی اسم آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے تو اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس اسم کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے، تو آپ کو اس کی صرف 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہے جینڈر یا جنس۔ جینڈر یا جنس میں اب 2 ہی جینڈرز آ سکتی ہیں، یا وہ میل ہوگا یا پھر وہ فیمیل ہوگا۔ عدد یہاں پہ جس کو ہم نمبر بھی کہتے ہیں۔ اب نمبر عام طور پہ اردو میں واحد اور جمع ہوتا ہے، لیکن عربک میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مثنیٰ، یعنی وہ 1 ہوگا، 2 ہوگا یا جمع ہوگا، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں واحد، مثنیٰ اور جمع۔ تیسری چیز آپ کی آ جاتی ہے وسعت۔ وسعت ہوتی ہے کہ کیا یہ اسپیشل ناؤن ہے یا یہ کامن ناؤن ہے، وہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے کہ معرفہ اور نکرہ۔ اور پھر آخر میں آپ کے آ جاتے ہیں اعراب۔ اعراب ہوتا ہے کہ جب آپ حرکات کسی بھی الفاظ پہ آپ استعمال کرتے ہو تو وہ جو اسی حرکت استعمال کی گئی ہوتی ہے اس سے اس اسم کی اوپر بھی فرق پڑتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں جب ہم اپنے اگلے لیسنز میں پڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ اسم کو مکمل طور پہ سمجھنے کی پوزیشن میں ہو جائیں، اور اگر ہم اسم کو سمجھ لیں تو پھر آپ کے لیے جملے کا 1/3 پارٹ آپ کا کسی بھی جملے کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔